اس کو دنیا میں بھی برباد کروں گا اور قیامت کے دن بھی برباد کروں گا۔ تکبر میرے رب کو اس دنیا کے اندر کسی بندے کی طرف دیکھ کے یہ بھاتا نہیں ہے۔ کوئی بندہ تکبر اختیار نہ کرے۔ تکبر وہ رب کہتا ہے صرف مجھے اچھا لگتا ہے، وہ رب ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، وہ رب بہت بڑی ذات ہے۔ تکبر دنیا والوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اس کو اتنے ہی اونچے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر جھکنا سیکھیے۔ سارا دن آدمی لوگوں کو لبیک سر کہہ کے پکارتا پھرتا ہے، لیکن 5 وقت اپنے رب کے در کے اوپر اپنا سر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے کہ تیرے گھر سے آواز آئے تو آتی رہے، مجھے کیا ہے۔ آپ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، چاہے اپنے قول سے یہ انداز اختیار نہ بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جب مکے میں تشریف لائے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ اپنی سواری پہ سوار تھے، وَأَزَقَنَهُ، اور آپ کی جو تھوڑی تھی اس وقت آپ کی سواری اور کجاوے کے اوپر لگ رہی تھی۔ متخشعاً، خشوع اختیار کیا، عاجزی اختیار کی۔ اللہ کے رسول اس وقت تکبر کے عالم میں نہیں آئے کہ آج میں ان کو ایسا ایسا کر دوں گا کیونکہ ان ظالموں نے مجھے نکالا تھا۔ اللہ کے رسول فاتح ہونے کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے نبی کے اندر عاجزی کا پہلو موجود ہے۔ عاجزی، انکساری، اس کو اختیار کرنا ایک مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اور اس آزادی کا تقاضا یہ بھی تھا کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو سیٹ کر کے پردے کا نظام، حیا کا نظام اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ ہے۔ جس بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو آپ نے فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے اس کے بعد تیرا دل کرے جو کام کرنے کو تو کرتا جا۔ اللہ رب العزت تجھے اس دنیا میں تو نہیں پوچھیں گے لیکن قیامت کے دن تیرا بڑا حساب۔ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، تیرا جو دل کرتا ہے کرتا جا، جو تیرا دل کرتا ہے تو کرتا جا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا کو ایمان کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان اس قدر عظیم چیز ہے، اگر اس سے حیا کو نکال دیا جائے تو آدمی کی آنکھ آوارہ ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کی آنکھ آوارہ ہوتی ہے اس کا تعلق انسانی دل سے ہوتا ہے، جب انسانی دل آوارہ ہوتا ہے تو اس کے بڑے منفی اثرات انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر، اپنی آنکھ کے اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے گھر والوں کو پردے کی تاکید کیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما مثلہما، دو قسم کے لوگ، دو قسم کے گروہ میں نے جہنم کے اندر دیکھے اور ان جیسے جہنمی گروہ میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ان میں سے ایک گروہ ان عورتوں کا ہے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مائلة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ لوگوں یاد رکھنا، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی ہیں، اتنا شارٹ لباس پہنا ہے، اتنا باریک لباس پہنا ہے جس سے ان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، یا اتنا تنگ لباس پہنا ہے ان کے جسم کا ہر عضو نظر آ رہا ہو۔ شریعت کہتی ہے نساء کاسیات عاریات، یہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آتی ہیں۔ ممیلات مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، آپ نے فرمایا ان کے سروں کے اوپر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح جوڑے بنے ہوتے ہیں۔ لا يدخل الجنہ، ایسی عورت کبھی جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ وہ باپ کدھر چلا گیا جو 5 وقت کا نمازی ہے؟ اس کی بہو بیٹی، اس کی بیوی اگر گھر سے نکلتی ہے تو بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، اس باپ کا حیا کدھر گیا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا تو ایمان کا حصہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ اندر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے. اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے یہ کام کر لینے چاہیے. کبھی اپنے گھروں کے ماحول کو بھی چیک کر لینا چاہیے. جب آدمی ایک عورت کا ذمہ دار ہے، اللہ نے اس آدمی سے اس عورت کے متعلق پوچھنا ہے. بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، خامد سے بھی پوچھا جائے گا، بھائی سے بھی پوچھا جائے گا. یہ 4 قسم کے رشتے جو بیک وقت ایک عورت کے اوپر محیط ہیں کہ اس عورت کو حیا کا درس دینے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ بھی حیا مند نہیں رہے تو قیامت کے دن ان عورتوں کے متعلق ان مردوں سے بھی سوال کیا جائے. آزادی کا یہ تقاضا تھا. اس ملک کے اندر نظام حیا کو قائم کیا جاتا، پردے کو قائم کیا جاتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ماحول خراب ہو گیا. جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات نہیں بھولتی. وہ کہا کرتی تھی، لوگوں جب پردے کے احکامات نازل ہوئے ہمیں بڑے لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، لیکن جب احکامات نازل ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان حیا مند لوگوں سے پردہ کر کے دکھایا. ہم کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے. دل کا پردہ نہیں، آنکھ کا بھی پردہ ہونا چاہیے، چہرے کا بھی پردہ ہونا چاہیے. عورت کا سارا لباس پردہ ہے. اگر کوئی کہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ چہرے کے اوپر بھی پردہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ، عورت ایام حج کے اندر نقاب نہیں کرے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے عام ایام کے اندر عورت نقاب کرتی ہے، لیکن حج کے ایام کے اندر عورت اپنے چہرے کے اوپر نقاب نہیں کرے گی. ہاں اگر اور مردوں کا کوئی گروہ گزرتا ہے تو اپنے آگے پردہ لٹکا لے گی، لیکن نقاب نہیں کرے گی. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پردہ اسلام میں موجود ہے، نقاب اسلام میں موجود ہے، بڑی اوڑھنی کا لینا اسلام میں موجود ہے، عبایا پہننا، گون پہننا، برقع پہننا یہ اسلام میں موجود ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں بلکہ دقیانوسیت ہے، اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ والحیاء من الایمان والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ آدمی حیا جو ایمان کا ایک شعبہ ہے اسے پیچھے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کس قدر پیاری بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا تو ہر حالت میں ہی خیر ہے. حیا بھلائی ہے، حیا نیکی ہے، حیا خیر ہے. جس گھر کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس گھر کی نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات سے جو ہمیں اگلی بات پتہ چلتی ہے، جو اس آزادی کا تقاضا ہونا چاہیے تھی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. اس میں معاف کروں، میں معاف کروں، اس کو معاف کروں، یہی سوچتے سوچتے ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے. لوگوں کے ساتھ مرتھا لگاتے رہتے ہیں ہم، اس کو بھی پکڑوں گا، اس سے بھی بدلہ لوں گا، اس سے بھی بدلہ لوں گا. یہ کام کرتے کرتے ہماری ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ، جو آدمی لوگوں کو کمر کے بل گرا کے بچھاڑ دیتا ہے وہ بہادر نہیں ہے. بہادر کون ہے؟ ہمارے نزدیک بہادر وہ ہے جو کسی کے ساتھ لڑائی کرے اس کو پٹک کے زمین پہ مار دے. لیکن شریعت کہتی ہے انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، بہادر وہ انسان ہے جس کو غصہ آتا ہے تو اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے. یہ بہادر. غصہ تو ہر آدمی دکھا سکتا ہے لیکن اس غصے کے اوپر کنٹرول کرنا یہ کوئی جانتا ہے. آزادی کا یہ تقاضا تھا کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے آپس کے اندر خوشگوار ماحول پیدا کرتے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھتے. اگر ہم لوگوں کو معاف کرتے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کر دیتا. معاف کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، والکاظمین الغیظ،
والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو غصے کو پی کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ یہ بات سن لیں واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول احسن الیہم ویسیئون الیہ واحلم علیہم ویجہلون علی، میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رحم والا رویہ رکھتا ہوں، ان کے ساتھ تحمل مزاجی اختیار کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت والا رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کان ما تقول حقا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسے ہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، تو پھر یاد رکھ لو میرے صحابی، تو ان کے چہروں کے اوپر اس دھول کو دھونکتا ہے، تو ان کے چہروں کے اوپر اس خاک کو دھونکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اچھائی کر رہے ہیں، وہ برائی کر رہے ہیں، اگر وہ برائی کرنے سے باز نہیں آ رہے تو آپ اچھائی کرنے سے باز کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اچھائی کریں، آپ کو نیکی کریں، آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کیوں کروں، نہیں، آپ معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اس آزادی کا تقاضا جو اگلا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، او میری امت کے لوگوں آپس میں حسد نہ رکھنا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرنا،